بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس۔ دوستو، بہت سے یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں، بہت سے گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں آپ کو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں اور آپ کو بائی کال سیل کالز بھی دی جاتی ہیں۔ لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں بعد آخر کار یعنی ان کا الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیڈ گروپ میں شامل ہو جائیں، ان کو منتھلی طور پہ یا 3 منتھلی طور پہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ پے کرتے رہیں، تب وہ جا کے آپ کو بائی کال دیتے ہیں، سیل کال دیتے ہیں اور آپ کو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ جو چینل ہے پاک پروفیٹیبل سٹاکس، اس کا مطلب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کم از کم 400-500 کمپنیاں ہوں گی کہ جو لسٹڈ ہیں اور سٹاکس ہیں ان کے، اور لوگ ان میں بائی اور سیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سبھی کمپنیاں، سبھی سٹاکس جو ہیں وہ کسی نہ کسی یا تو مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کچھ ایسی کمپنیاں ہیں کہ جس میں آپ اگر ان کے شیئرز لیتے ہو تو وہ آج تک ان کا ہسٹوریکل ریکارڈ آپ اگر دیکھیں، ان کی ای پی ایس دیکھیں، ان کی ارننگ پر شیئر دیکھیں، ان کی پی ای دیکھیں، تو وہ آج تک آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے رہے۔ تو کیوں ہم تمام طرح کے سٹاکس میں قسمت آزمائی کرتے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اچھے سٹاکس بھی اویلیبل ہیں، اچھی کمپنیاں اویلیبل ہیں جن کی ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، ایک شاندار ان کا ماضی ہے، اس کے بعد انہوں نے بے تحاشا پرافٹ بھی دیا ہے لوگوں کو۔ میں اسی طرح کے سٹاکس آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ میں ٹیکنیکل کو دیکھتا ہوں اور نہ میں مارکیٹ کی ڈیلی بیسس پہ میں ان کو ہر وقت ان کے کینڈلز کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طریقے سے کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں پرافٹ میں ہوں۔ اور اس وقت جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کی جو اس مارکیٹ کی جو سچویشن ہے، وہ تقریباً کوئی 2-3 سال سے یہ مسلسل ڈاؤن ہو رہی ہے اور لگاتار ڈاؤن ہے۔ اور اس وقت جو سٹاکس آج سے 2 سال پہلے بھی 300 روپے کا تھا، وہ آج 100 روپے سے نیچے تک پہنچ چکا ہے۔ تو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کچھ سٹاکس ایسے ہیں کہ جو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح کی مرضی ہے ریومرز آ جائیں، جس طرح کی مرضی ہے نیوز آ جائیں، اور جنگ ایون ہو جائے، اب جیسے یوکرین اور رشیا کا کانفلکٹ چل رہا ہے، تو ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ یہ جو میں آپ کو لسٹ یہ شو کر رہا ہوں، یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کافی ساری کمپنیاں ہیں جن کے سٹاکس جو ہیں وہ کسی کا 20%، کسی کا 30%، کسی کا 50%، کسی کا 90% تک سٹاکس کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں۔ لیکن کچھ سٹاکس ایسے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، جس طرح کے مرضی حالات ہوں، جس طرح کے مرضی اب جیسے 2020 میں جو کرونا کی فرسٹ جو اس کی ویو آئی تھی، اس میں سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی، ان پہ بھی فرق پڑا تھا، لیکن انہوں نے پھر اسی تیزی سے ریکور بھی کیا۔ اور اس وقت یہ سچویشن ہے کہ وہ پرافٹ میں، اور وہ جو ہے وہ ان پہ کوئی یہ ابھی جو ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے جنگ کا، یوکرین اور اس کا رشیا کا، اس میں ذرا سا بھی ان کو فرق نہیں پڑا، اگر پڑا ہے تو معمولی سا کوئی جو کہ نہ ہونے کے برابر ان کو فرق پڑا ہے۔ تو اس طرح کے سٹاکس کے بارے میں یہ چینل ہوگا۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ یہ فرسٹ ویڈیو ہے اور اس انٹروڈکشن دینا ضروری تھا، اس وجہ سے آپ کو اس چینل پہ
ہر طرح کے اسٹاکس کو میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ اسٹاک بھی بہت اچھا ہے، یہ اسٹاک بھی بہت اچھا ہے، کوئی اسٹاک بھی برا نہیں ہے، اور آپ یہ اس کو اتنے پیسے بائی کر لیں، یہ اس کی سپورٹ ہے، یہ ریزسٹنس ہے، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا. میں آپ کو صرف اور صرف ان سٹاکس کے بارے میں بتاؤں گا جو واقع ہی فائدے کے ہیں، جو واقع ہی پرافٹ کے لیے ہیں، اور جن کی کمپنیز کا ساؤنڈ پاسٹ ریکارڈ ہے، ان کا ڈیویڈنڈ، ان کا بونس، ان کے پروفٹس، ان کا ارننگ پر شیئر ہمیشہ سے شاندار رہا ہے. اور آج تک اس کو جس بندے نے ان شیئرز میں کاروبار کیا ہے، ان کو آج تک نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ پرافٹ میں ہے. تو دوستو، اگر تو آپ انٹرا ڈے کرنا چاہتے ہیں، یعنی آج ہی آپ نے بائی کیا اور آج ہی آپ سیل کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کمانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک متھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے اگر کچھ پیسے کمانے ہیں، انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک کمپنی میں انویسٹ کریں گے، نہ کہ آپ نے سٹا لگانا ہے یا جوئے کے طور پہ آپ آئے. اگر تو آپ کا یہ ذہن ہے تو پھر یہ چینل آپ کے لیے نہیں ہے. معذرت میں چاہتا ہوں، آپ اس سے پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور آپ نقصان اگر کرتے چلے جائیں گے تو کرتے رہیں. لیکن اگر آپ نے واقعی انویسٹمنٹ کرنی ہے، دیکھیں کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں تو پہلے دن ہی آپ کو وہ لاکھوں کروڑوں روپے پرافٹ دینا نہیں شروع کرتا. اس کے لیے تھوڑا سا پیشنس رکھنی پڑتی ہے، اور آپ وہ سٹاک خریدیں ہی نہ جس کو آپ نے 10 سال تک نہیں رکھنے کا سوچ سکتے ہیں. آپ تو آپ کم از کم یہ سوچیں کہ سال تو کم از کم آپ اس کو نہ، آپ ایک دفعہ اس کو آزمائیں تو صحیح نا. اس کے بعد سال آزمانے کے لیے سال ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک 5 دن میں وہ تھوڑا سا نیچے گیا اور آپ پینک ہو گئے اور آپ نے سارا سیل کر دیا. ایسے پھر یہ نہیں چلے گا، اور نہ آپ اس طریقے سے کوئی پرافٹ کما سکیں گے. تو ہاں یہ ہے کہ آپ اگر جوئے کے عادی ہیں یا آپ اس میں سٹا کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت سارے لوگ بائی کال دے رہے ہیں، سیل کال دے رہے ہیں، اور پیڈ سروسز دے رہے ہیں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ والے لوگ آئیں، اور جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ان سٹاکس کو دیکھیں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا. آپ کو ڈیلی مارکیٹیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کینڈل سٹکس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ ایونٹس کو، نیوز کو، کسی بھی طرح کی. ہاں یہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہوگی کہ ایک کوارٹر میں اگر آپ جس سٹاک پہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک کوارٹر میں اس کا ارننگ پر شیئر کیا تھا، اس سے اگلے میں آپ کو کیا ارننگ پر شیئر اس نے شو کیا. اگر تو وہ ڈکلائن کی طرف ہے تو کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ایسا. یہ بزنس ہے، اور بزنس میں آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے کہ آپ کسی ایک سٹاک کے ساتھ آپ کی محبت ہو جائے اور آپ اس کو چھوڑیں ہی نہ، بے شک وہ آپ کی قیمت خرید سے بھی بہت نیچے چلا جائے اور آپ اس کو دیکھیں ہی نہ. ایسا نہیں. جو سٹاکس لگاتار اچھا ای پی ایس دے رہا ہے، اچھی ارننگ پر شیئر یہ نہیں دے رہا ہے، اس کو کچھ ارننگ ہو رہی ہے، کیش فلو ان کا ٹھیک ہے، پی ان کا ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. ایک دفعہ بھی اگر اس میں آ جاتا ہے کوئی ایسا کوئی کسی وجہ سے اس کا ای پی ایس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اگلے بار اس کا دیکھنا ضروری ہے کہ اگلی بار بھی اگر وہ نقصان میں ہے تو پھر الارمنگ ہے، پھر آپ سوچنا شروع کر دیں کہ اس سے جان چھڑائیں گے آپ. تو ورنہ آپ کو کوئی نیوز، کوئی ایون کہ وار کا بھی سچویشن ہو جائے تو آپ نے اس ڈپ جو وہ لے گا اس کو ایک بائنگ اپرچونٹی کے طور پہ لینا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو اس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنا پورٹ فولیو بھی دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کس طریقے سے کب آپ نے بائنگ اس میں کرنی ہے اور کب اس میں سیل کرنی ہے. اگر وہ سیل کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو وہ اچھا ڈیویڈنڈ دے رہا ہے، اچھے طریقے سے وہ گرو کر رہا ہے، تو بار بار
سیل یا پرچیز کر کے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ نے تو صرف بروکر کو فائدہ دینا ہے. آپ نے بروکر کو آپ نے مفت میں کمیشن دیتے رہنا ہے. آج بائی کیا، کل سیل کیا، آج بائی کیا 2 گھنٹے بعد پھر سیل کر دیا، تو آپ کا تو نقصان ہوتا چلا جائے گا، لیکن بروکر کا کمیشن بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کا فائدہ آپ کو کیا؟ ایون کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنا سارا اکاؤنٹ خالی کر کے اسٹاک ایکسچینج کو گالیاں دیتے ہوئے کہ یہاں تو جی ہے ہی جوا، اور یہاں تو یہ فراڈ ہے، اور یہ کسی کو چلنے ہی نہیں دیتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرا کوئی بیک گراؤنڈ کو فائنینشیل وغیرہ کا نہیں تھا، نہ میں نے کوئی اکاؤنٹس پڑے ہوئے تھے، اور نہ میں نے کسی کی پیڈ سروس لی ہے. جو آج تک بروکرز کی طرف سے ڈیلرز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیتے رہتے ہیں ٹپس کہ یہ آپ اس ہفتے میں یہ خرید لیں، ڈیلی بیسس پہ بھی وہ دیتے ہیں، انٹر ڈے کے لیے بھی. اور تو اسی طریقے سے وہ جو لوگ پیڈ سروس دے رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی انڈائریکٹلی بروکرز کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا، اور نہ آپ کا ہاں لنک یہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر مہینے ان کو پیسے کوئی نہ کوئی جمع کرانے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا نقصان ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور انویسٹمنٹ کو طریقے سے کرنی ہے، اور انویسٹمنٹ اچھے سٹاکس میں کرنی ہے، نہ کہ جو بھی آپ کو سامنے آیا کسی نے بتایا آپ اس میں فوراً چھلانگ لگا دیں. اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا. اور ایک اور چیز جو میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی قسم کی پیڈ سروس کے لیے آپ کو نہیں کہوں گا، اور میں آپ سے ایک برادرانہ گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ نے کسی کی بھی پیڈ سروس لے رکھی ہے تو آپ آج سے ہی اس کو ختم کر دیں، اور لوگوں کے جیبیں بھرنے کے بجائے تھوڑا سا احتیاط کریں، تھوڑے سے طریقے سے چلیں، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے 1 سال بعد جب آپ کو اپنے سٹاکس میں جب گرین نظر آتے ہیں، یعنی آپ کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ پرافٹ میں ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک سائیکولوجیکلی بھی بوسٹ ملتا ہے، اور آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. تو پیڈ سروس میری طرف سے بالکل نہیں ہوگی. میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مہینے کے مجھے اتنے پیسے دیں اور تب میں آپ کو یہ اسپیشل پریمیم گروپ میں شامل کروں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہ چینل بنانے کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے صرف اس لیے بنایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے دور ہیں، اور اس کی ریزن اسی طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو ان سے پیسے، ان کے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، ان کی جمع پونجی لوٹ رہے ہیں. تو ان لوگوں سے بچانے کے لیے، اور میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سے گروپس جوائن کیے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ سٹاک مارکیٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جوئے کا ایک اڈا بن گیا ہے، اور یہاں پہ جی ایک چھوٹے انویسٹر کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا. میں نے ابھی سٹارٹ میں ٹوٹل کوئی 4.5 لاکھ روپے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ اس وقت میرے خیال میں جتنے یہ آپ کو پیڈ سروس دے رہے ہیں نا، یہ جو میرے بھائی ہیں پاکستانی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا وہ کر رہے ہیں، ان سے آپ اتنا سا ایک سوال کریں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی بھی اچھی کمپنی کے آپ کے پاس کتنا پورٹ فولیو میں آپ کے پاس کتنے پرسنٹ وہ آپ کے پاس شیئر ہیں، اور آپ ایک دفعہ آپ اپنا پورٹ فولیو ہمیں دکھائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں، اور آپ اس وقت اگر آپ پرافٹ میں ہیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ واقعہ ہی کچھ جانتے ہیں، اور آپ ہمیں بھی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف پیسہ کمانے کا اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کے اپنی جیبوں میں ڈالنے والی یہ ٹیکنیکس ہیں. تو میں اس کو بالکل رد کرتا ہوں، اور میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پیڈ سروس میں دوں گا. آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مجھے پتہ ہے اور جو میں نے خود کیا ہے اور ایکسپیرینس کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ مجھے پرافٹ ہوا ہے، مجھے فائدہ ہوا ہے، اور میں وہی ٹیکنیکس
وہی چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں ہر طرح کے، میں نے دیکھا ہے ویڈیو یوٹیوب پہ جو لوگ پروفیشنل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سٹاک بھی بہت اچھا ہے جی، یہ سٹاک بہت اچھا ہے. میں نے آج تک یہ نہیں ان سے سنا کہ یہ سٹاک برا ہے آپ اس میں نہ جائیں، یا یہ سٹاک جو ہے وہ اتنے عرصے سے ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے اور یہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ای پی ایس میں فرق آ رہا ہے، کوئی اس کی ارننگ میں فرق آ رہا ہے، تو آپ اس میں نہ جائیں. وہ سبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو بائیں کر لو، یہ اس کی سپورٹ ہے، یہ اس کی ریزسٹنس ہے، اور لانگ ٹرم کے لیے آپ کو، اب آپ خود سے دیکھ لیں کہ بروکرز کبھی آپ کو ملت ٹریکٹر کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا، اور آپ کو اینگرو کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا، آپ کو ایفرٹ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا، اور جو یہ بائی اور سیل کال والے جو لوگ ہیں یہ آپ کو اچھے سٹاکس کا کیوں نہیں بتاتے. اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ اگر وہ بتا دیں گے آپ انویسٹ کر لیں گے اور آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ ان کی بائے اور سیل کال پہ کہاں توجہ دیں گے، اور آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ تو پرافٹ میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے رہیں گے، نقصان اٹھاتے رہیں گے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، بروکرز کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، اور جو پیڈ پریمیم گروپس والے ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے. اس کا میرے خیال میں یہ ساری چیزیں چھوڑیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ دیکھ سکیں، تو پھر آپ کو ایک دفعہ محنت کر کے آپ کو اچھے سٹاکس ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ان میں آپ ایک دفعہ شامل ہو جائیں گے اور ان کے پرافٹ میں آپ حصے دار بنتے چلے جائیں گے. آپ کو وہ فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے رہیں گے. آپ کی ایک پیسو انکم سٹارٹ ہو جائے گی. آپ کو ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا سال بعد کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جو ڈیویڈنٹ اور بونس کی شکل میں آپ کو پرافٹ میں شیئر دیتی ہیں، تو وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. آپ کی پیسے کی یعنی کیپٹل گروتھ بھی آپ کو ملتی رہے گی. تو انشاءاللہ آپ کو اسی لیول تک لے کے جانا ہے. تو اس چینل کو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.